گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ ہم ہیں اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم ہیں اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی انگریز یہاں سے دشمن مار بھگایا تھا ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا بولو بولو لا الہ الا اللہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو ایک فتویٰ ہی کافی تھا افرنگ کے لرزانے کو اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا بولو لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا کلمہ پورا کرو نا کلمہ پورا کرو نا دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ اج دا عظیم الشان دن ایک ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ساڑھے واسطے ان دا ثانی کوئی نہیں
وہ نعمت کیڑی نعمت ہے؟ 14 اگست 1947 دی اندر ملک پاکستان مرز وجود دے اندر آیا۔ اے پاکستان دا خوبصورت اے خطہ بنیا، جن دا بنن دا مقصد کی سی کہ اس ملک دی اندر اسلام ہوئے گا، اس ملک دی اندر اسلام دا قانون چلے گا، اس ملک دی اندر اسلامی قوانین ہونگے، اس ملک دی اندر عدالتاں اسلام دے مطابق ہونگیاں، اس ملک دی اندر اسمبلیاں اسلام دے مطابق ہونگیاں، اس ملک دی اندر قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر عدالتاں دی اندر فیصلے کیتے جانگے، اس ملک دی اندر حضور دی تعلیمات نو پھیلایا جائے گا، نبی پاک دے فرامین نو بچیاں تک پھیلایا جائے گا، قرآن دی تعلیم نو پھیلایا جائے گا، اور اس ملک پاکستان دے وچوں ایسے علماء مشائخ تیار ہونگے جڑے پوری دنیا دے اندر اسلام دا پرچم بلند کرنگے۔ یہ پاکستان بڑیا اسلام دے ناسی۔ حضرات توجہ فرمایا جے، پوری دنیا دے اندر اگر 2 سٹیٹ ایسیاں نے، 2 ملک ایسے نے کہ جڑے اسلام دے ناتے بڑے، نمبر 1 سر فارس مدینہ المنورہ، میرے نبی دا سونا شہر جڑا اسلام دے ناتے بڑیا، اور جناب والی ان دے اندر پھر اسلام نافذ ہویا، میرے سونے نبی نے اسلام نو نافذ کیتا، اس تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام نو نافذ کیتا، اس تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام نو نافذ کیتا۔ عدالتاں دی اندر، اسمبلیاں دی اندر، چوکاں دی اندر، مسجداں دی اندر، ہر تھان تے عدل و انصاف دا پیمانہ اسلام دے مطابق قائم کیتا، اور قیامت تک آن والے لوگاں نو دس دیتا کہ ملک دی اندر اسلامی قانون انج نافذ ہوندا ہے۔ حضرات عزیز وقار، پھر اس تو بعد مولا کائنات حضرت عثمان غنی آپ آئے، اسلام عروج پکڑدا گیا، مولا کائنات آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، اور دیگر آئے جنہاں نے جناب مدینہ المنورہ دی اندر اسلام نو ایسا قائم کیتا، جناب اگر بازار چل دے سن اسلام دے مطابق چل دے سن، خرید و فروخت ہوندی سی اسلام دے مطابق ہوندی سی، عدلیہ بیٹھ دی سی اسلام دے مطابق، اسمبلیاں دی اندر اگر کوئی تقریراں ہوندیاں سن، اگر کوئی قانون پاس کیتے جاندے سن اسلام دے مطابق کیتے جاندے سن، کفر دے قانون دے مطابق نہیں سی پاس کیتے جاندے، قرآن یا حدیث دے مطابق قانون پاس کیتے جاندے سن۔ حضرات دوسری سٹیٹ پاکستان ہے، ملک پاکستان جڑا اس نام تو بنیا کہ ایک اسلامی ریاست ہے، یہ ایک کیا ہے؟ اسلامی ریاست ہے، یہ اسلام کے نام پر بننے جا رہا ہے۔ اسلام دی خاطر انیاں قربانیاں دیتیاں، خدا دی قسم اگر تسی پڑھ کے ویکھو نا، قیام پاکستان کتاب اٹھاؤ، جس وقت تسی پڑھو گے تو اڑیاں اکھاں چوں آنسو نہیں رکیں گے۔ انیاں دکھ درد بھریاں داستانہ انہوں نے لکھی ہوئیاں نے، وجہ کی سی؟ ہر بچے، ہر جوان، ہر بزرگ دے دل وچ یہ سی کہ یار ساڈا اسلامی ملک الگ نہ لوے، 2 قومی نظریہ کی سی؟ اور یار خدا دیو بندیو 2 قومی نظریہ ہے ہی سی نا، اسلام ایک الگ ہے، کفر الگ ہے، کفر دی اسلام نال نہیں بن سکتی، اسلام دی کفر نال نہیں بن سکتی، کافر الگ ریاست ہے، مسلم ایک الگ ریاست ہے، کفر دا نظام الگ ہونا چاہیے گا، اسلام دا نظام الگ ہونا چاہیے گا۔ جدو 1857 تو بعد جس وقت برطانوی جڑے بدبخت جس وقت اس پر صغیر پاک و ہند دی اندر آئے، انہوں نے جناب سکھاں دی معیشت نو برباد کیتا، تباہ و برباد کیتا، مسلم انہاں تو بھی پریشان سن، سکھاں تو کھتریاں تو بھی پریشان سن، وہ بھی بڑے ظلم کرتے سن۔ جس وقت وہ بدبخت آئے انہوں نے انہاں سکھاں دی معیشت نو تباہ و برباد کر دیتا، تباہ و برباد کرنے تو بعد انہوں نے پھر بدبختاں نے مسلماناں تے ایسا ظلم کیتا، مسلم کمیونٹی باہر نکلی، انہوں نے جناب والی
علماء نے جہاد دے فتوے دے دیتے، آؤ میدان دے اندر انہاں کافراں دے خلاف، انہاں بدبختاں دے خلاف جہاد کر دے۔ جس وقت جہاد دا اعلان کیتا گیا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے جوان میدان دے اندر نکلے۔ تے جناب والی توجہ فرمایا دے، توجہ فرمایا دے، مسلم تھوڑے سن، مسلمان تھوڑے سن، لیکن شکست ہو گئی مسلمانوں۔ انہاں بدبختاں نے ایسا ظلم کیتا، پوریاں بستیاں اجاڑ کے رکھ دیتیاں مسلمانہ دیاں۔ کوئی درخت ایسا نہیں سی بچدا جتے مسلمانہ دیاں لاشاں نظر نہیں سی آندیاں گیاں۔ حضرات 5 لاکھ مسلمان ہونا بدبختاں نے شہید کیتے، 5 لاکھ مسلمان شہید کیتے، اور جناب 90,000 مسلمانہ دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں پامال ہویاں۔ مسلمانہ دیاں بیٹیاں نے لگ بھگ اپنیاں عزتاں بچانیاں خاطر کویاں دی اندر چھلانگاں لگائیاں۔ حضرات عزیز وقار اساں سمجھنے کہ پاکستان سانو بس اس طرح تھالی دی اندر مل گیا، نا اندیاں بنیاداں دی اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مسلم، بڑے بڑے نوجواناں دا، بڑے بڑے بزرگاں دا، بڑے بڑے لوگاں دا اس پاکستان دیاں بنیاداں دی اندر خون ہے، اس پاکستان دیاں بنیاداں دی اندر خون ہے۔ پھر جا کے سانو اے پاکستان ملیا، نہراں رنگین ہو گیاں، خون نال بھر گئے۔ حضرات کدی تاریخ اٹھا کے ویکھو تا صحیح، کدی پڑھے تا صحیح، سانو تا فرصت نہیں نہ ملدی ہے گی، کدی پڑھ کے ویکھو، یقین کرو ساڈے بزرگ دسدے نے، میرے دادا جان اسی مہاجر ہاں، پھر جا کے اسی ایتھے پہنچے۔ حضرات اسی وقار توجہ کرو یارو، توجہ کرو، اسا سکون نال زندگی گزار رہے ہاں، سکون نال زندگی گزار رہے ہاں۔ کدی غور کیتا ہے، کدی غور کیتا ہے کہ اے پاکستان کیویں بنیا، کیویں ملیا؟ کدی اسی توجہ نہیں کیتی، کدی اسی غور نہیں کیتا۔ بس ساڑے حکمران نے، ساڑے سیاستدان نے، کدی انہوں نے بھی نہیں غور کیتا ہے گا کہ جناب پاکستان کتنیاں مشکلات دے نال ملیا۔ آج انہوں نے بھی معیشت دا بیڑا غرق کر دیتا، آج انہوں نے بھی کہہ دیتا پاکستان دا نظام کلیپس کر گیا ہے، پاکستان دا نظام برباد ہو چکیا ہے گا، کہ نہیں چل سکتا ہے گا۔ اللہ دے بندے ہو، 47 تو لے کے آج سن 2026 سے ایک کنہ پاکستان دا اے حال کیتا۔ پاکستان نو برباد کرنے والے کون؟ یہ ساڑے سیاستدان نے، جنہاں نے پاکستان نو تباہ و برباد کیتا، اور آج کہہ رہے ہیں پاکستان کلیپس کر گیا، تباہ و برباد ہو گیا، نظام بگڑ گیا، بلیک لسٹ کے اندر چلا گیا پاکستان۔ کی وجہ سے؟ اور وجہ ہے وہ انہاں نے عیاشیاں کیتیاں، انہاں نے فحاشیاں کیتیاں، انہاں نے مال کٹھا کیتا، پاکستان دے وچوں باہر بھیجیا، تے اج پاکستان دا اے حال ہو گیا۔ اے دا یقین کرو ایتھے اولیاء دا فیضان نہ ہوئے، توجہ، ایتھے اولیاء دا، اللہ دے ولیاں دا فیضان نہ ہوئے۔ پاکستان دی اندر اگر اولیاء دے مزار نہ ہوندے، اگر پاکستان دیاں بنیاداں دے اندر اولیاء نے اپنی جانہ دے نظرانے پیش نہ کیتی ہوندے، جیڑے کرپٹ سیاستدان اس وقت ساڑے تے مسلط نے نا، ہون تک کدوں دا پاکستان ختم ہو چکی ہوندا۔ یہ تو اولیاء دا فیضان ہے، یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ دا فیضان ہے، جنہاں نے قربانیاں پیش کی دیاں، اللہ نے انہاں دیاں قربانیاں نو قبول فرمایا، اور الحمدللہ ساڈا یہ عقیدہ ہے پاکستان تا صبح قیامت تک بلند رہے گا اور ایسے طرح آباد رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرات اسی وقار ذرا توجہ فرمایا جے، توجہ فرمایا جے، کچھ گلاں تواڈے نال کرنیاں نے جدیاں بھی کہ پاکستان ایک ساڈے واسطے بڑی وڈی نعمت ہے۔ پاکستان ساڈے واسطے کی ہے جی؟ بولو یارو کی ہے؟ پاکستان ساڈے واسطے ایک بڑی وڈی نعمت ہے۔ ایک مثال دینا وا، بڑی گل آسانی نال سمجھ آئے گی۔ ایک بندے دا اپنا گھر ہوئے اور ایک بندہ کرائے دے مکان دے وچ رہ رہا ہوئے، کیا وہ دوویں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دوویں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندے دا ذاتی مکان، ایک بندے دا ذاتی گھر، جویں مرضی سو رہا ہے، جویں مرضی لیٹ رہا ہے، جویں مرضی جنابے والی پھیر رہا ہے، جناب نماز پڑھدا پیا، قرآن پڑھدا پیا، جو مرضی کردا پیا، کسی دی جرت نہیں، کسی دی ہمت نہیں ہے گی کہ انہوں کوئی آ کے گل کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں ذاتی مکان ہے، انہوں ذاتی گھر ہے۔
تے جیڑا بندہ ایک کرائے دے مکان دے اندر رہ رہا یا کسے دے مکان دے اندر رہ رہا یا کسے دے تابع رہ رہا یا کسی دی غلامی دے اندر رہ رہا حضرات وہ جس وقت گھر دے اندر رہے گا نا انہوں یہی فکر کھا دی جائے گا پتہ نہیں کدوں مالک مکان آ جائے تے مکان وچوں کٹ دے اور رات نو سوے گا بھی اسی ٹینشن دی اندر اگر کوئی 4 بچے نہیں ہوندے تے بچیاں دی ٹینشن الگ نال تے دل چ سوچے گا یا اللہ میں تو گزارا کر لواں گا مکان تو بغیر میرے بچے کیویں گزارا کرن گے ہے مالک مکان نو اللہ ہدایت دیتی رکھے حضرات اس بندے دے دل وچ ایک ڈر ہوندا ہے کدوں مالک مکان کیڑی گل کر دے کیڑی سختی کرے جو مرضی آ کے جھڑکاں دے گالاں کڈے برا بھلا آ کے کرائے ودائے حضرات او بندہ جڑا ہوندا ہے نا کرائے دے مکان دے اندر رہن والا اوندا دل سکون دے اندر تے ایک جندا ذاتی مکان ہے اونوں کوئی ٹینشن ہے بولو انہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے گی حضرات انجی سمجھو اے پاکستان جیڑا آزاد ریاست ملک پاکستان اے ساڈا کار ہے اے ساڈا مکان ہے اے ساڈا ملک پاکستان دا ایک خطہ ہے اے اللہ دی ذات دی طرفوں سانو اے عظیم نعمت ملی ہے اسی جیویں مرضی نماز پڑھیے جیویں مرضی آزان پڑھیے جیویں مرضی جتھے مرضی جائیے کوئی ٹینشن ہے 47 تو پہلے بچے خیمے وچوں باہر نہیں نکلدے سن 47 تو پہلے بچیاں جوان خیمے وچوں باہر نہیں نکلدیاں سن اور رات نو جناب پہرا دیتا جاندا ہی باقاعدہ ہر خیمے دی اگے ہر جناب والی حویلی دے اگے اینا ڈر ہوندا سی اینا خوف ہوندا سی حضرات اج جتھے مرضی اسی رڑے تے منجی ڈھا کے ستی ہوئی کوئی ٹینشن ہے اب پاکستان دی چوراں دی گل نہیں پہ کرتا ہے یہ بھی بیچارے مجبور نے جڑے چوریاں چاریاں ڈاکے ڈوکے مارتے ہیں نا یہ بھی بیچارے ساڑے جناب حکمرانہ دی وجہ تو اس نے اتنے پہنچے نے انہاں دی گل نہیں بھی کرتے بھی مجبور نے بیچارے لیکن سانو جویں غزہ اور فلسطین و اسرائیل دا خطرہ ہے سانو کوئی خطرہ ہے پاک فوج ساڑیاں سرحداں دی ساڑی محافظ ہے اور بارڈراں تے کھڑی ہے پیچھے مودی نے جناب تھوڑی جی اک چکی کہ جناب ایسا پاک فوج نے جواب دیتا راتوں رات انج کر کے چٹا چھنڈا لہرا دیتا اور بھائی بس کرو اسی ہار گئے اے پاک فوج زندہ باد پاک فوج اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے جڑیاں سرحداں تے کھلو گے ساڑی محافظ ہے اور اساں آج آرام دے نال اور انہاں دے اندر کوئی جرنیل نے جڑے کرپٹ نہیں جنہاں نے بیڑا غرق کیتا ہویا اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے اسی اپنے پاک فوج دے نال کھڑے ہاں اور جنی دیر تک زندگی ہے اسی یہی نعرہ لاندے رہواں گے پاک فوج پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا حضرات اسی وقار توجہ فرمایا جے اے ایک جڑا ذاتی مکان ہوندا ہے نا اے اللہ دی بڑی وڈی کی ہوندا ہے بولو کی ہوندا ہے نعمت تے جڑا پھر ذاتی مکان ہوندا ہے اوندا پھر خیال بندہ رکھدا کہ نہیں رکھدا خیال رکھدا نا کتے جناب والی اون دے اندر VIP پینٹ کروایا جا رہا ہے کتے جناب ٹیل پتھر پہ لگدا ہے کتے جناب VIP گیٹ پہ لگدا ہے کتے جناب AC پہ لگ رہا ہے کتے سیلنگ ہو رہی ہے کتے کارپٹ بچھ رہا ہے گندگی دور بالکل صاف کیوں جی اللہ نے کر دیتا ہے اے دعا کریا کرو نبی پاک دا فرمان ہے توجہ دعا کریا کرو اے نبی پاک دا فرمان ہے حضور فرمایا اچھی سواری اچھا مکان اور نیک بیوی دی خواہش کریا کرو اور دعا کریا کرو اللہ ہر ایک نو اچھی سواری عطا فرمائے اور اچھا مکان عطا فرمائے اور نیک بیوی عطا فرمائے یہ میرے نبی دا فرمان ہے اگر مکان مل گیا پھر اسی کی کرنے ہاں یار شکر ادا کرنے ہاں یا اللہ تیرا شکر ہے میں نو مکان ملیا پھر ان دی خوب صفائی رکھنے ہاں خوب ستھرائی رکھنے ہاں جائیں حضرات اسی وقار ایویں حال ملک دا ہے اے ملک بھی ساڑھے واسطے ایک مکان ہے اساں آزاد رہ رہے ہیں اس ملک دا بھی اساں خیال کرنا ہے ہر بندے دی ڈیوٹی ہے ہر بندے دی ذمہ داری ہے کہ جناب
ہر وہ کام نہ کرے جن دی وجہ تو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، وہ کام نہ کرے جن دی وجہ تو اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، وہ کام نہ کرے جن دی وجہ تو رب رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ میرے نبی دا فرمان ہے، حضور فرمایا وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جدو میرے نبی جاندے سن نہ دور دراز جہاد واسطے یا غزوات تے یا ویسے دور سفر کرنے واسطے جاندے سن نا، تے جدو حضور مدینے دے قریب آندے نا کہ مدینے دی تھوڑی جی آبادی نظر آندی تے حضور اپنی سواری نو ایڈی لگا دے تے سواری نو ہور دوڑا دے۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ سونے پچھوں اساں ایک رفتار نال آرام نال سکون نال آئے ہون تا مدینے دی سرزمین دے اندر داخل ہو گئے سامنے مدینہ پہ نظر آ رہا ہے، سامنے مدینے دی آبادی پہ نظر آندی ہے، تے مدینے نو ویکھ کے تسی ایڈی مار کے گھوڑے نو انی تیز رفتار نال کیوں دڑایا؟ امام الانبیاء سونے نبی نے فرمایا تو آنو پتہ نہیں ہے جدو مینو میرا شہر نظر آندا ہے نا میرے دل وچ میرے شہر دی محبت پیدا ہوندی ہے، میرا دل کردا چھیتی دے نال میں اپنے شہر پہنچ جاؤں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا دے بندے ہو جڑے بندے ساڑھے بچے جوان باہر ملک دے اندر گئے نا بیرون ممالک دے اندر گئے نے، جدو جاندے نے نا 2-3 سال حوصلے دے اندر رہندے نا پتہ یار 2-3 سال ہن ٹھیک ہے نا سکون نال رہنا، 2-3 سال 4 سال انہاں نو کوئی فکر نہیں ہوندا۔ لے بھی جدو انہاں نے ٹکٹ لوا لینی ہوندی ہے نا وہ جڑے آخری 2-4 دن ہوندے نے نا وہ بڑے ہی اوکھے لنگدے نے۔ یقین کرو اے اپنے جواناں کو پوچھو جڑے آخری 2-4 دن ہوندے نے نا کہ مطلب کہ میں ہن پیر منگل نو اگلے منگل نو یا اگلے ہفتے اپنے ملک ٹر جانا ہے، اپنے گھر ٹر جانا ہے، وہ جڑے 4 دن ہوندے نے بڑے اوکھے لنگدے نے، وہ انجی جویں 4 سالاں دی طرح لنگدے نے۔ کی ہے میں اپنے ملک جانا ہے، میں اپنے شہر جانا، میں اپنے گھر جانا ہے۔ حضرات اسی وقار محبت بڑھ جاندی ہے، چاہت بڑھ جاندی ہے۔ وجہ کی ہے میرے سونے نبی نے اپنے مدینے دے شہر نو ویکھ کے محبت دا اظہار کیتا، قیامت تک آن والے لوگاں نو دسیا کہ میں جدوں بھی اپنے شہر نو ویکھنا وا میرے دل وچ میرے شہر دی محبت آ جاندی ہے، میرا دل کردا ہے میں چھیتی نال اپنے شہر دے اندر داخل ہو جاواں۔ حضرات اسی وقار بات ہے وے کہ جدوں اللہ کوئی نعمت دے دے وے پھر اوندا کی کرو؟ بولو اوندا کی کرو؟ اوندا شکر ادا کرو۔ اے پاکستان اے 14 اگست اے آزادی دا دن ہے، اساں اس آزادی دا دن دا حال پتہ کی کرنے ہاں؟ برا حال کرنے، برا حال کرنے ہاں۔ پورے پاکستان دے اندر تسی لاہور ویکھ لو جناب پنجاب دا دل ہے، لاہور ویکھو جناب والی صوبہ سندھ ویکھو، بلوچستان ویکھو، خیبر پختونخوا ویکھو اور جناب کراچی شہر ویکھو، جتھے مرضی چلے جاؤ ہر بچے کو ہر جوان کو باجا ہے، کوئی ڈی جے لا کے بیٹھا ہے، کوئی گانے پہ لا کے بیٹھا ہے، کوئی ٹول پہ کھڑکان دیا ہے، کوئی موٹر سائیکل جو سلنسر کاٹ کے موٹر سائیکل ہی بجائی جاندہ ہے۔ یہ جی آزادی ملی ہے اور نا خدا دیو بندیو 14 اگست باجے بجانے کے لیے نہیں ہے، 14 اگست گانے کے لیے نہیں ہے، 14 اگست ڈھول بجانے کے لیے نہیں ہے، 14 اگست ناچ گانا اور لڑکوں اور لڑکیوں کے اختلاط کے لیے نہیں ہے، 14 اگست تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ملک پاکستان دے جتنے باسی نے اس ملک دے اندر رہن والے جتنے بھی لوگ نے انہاں ساریاں تے جڑا سب تو وڈا اللہ دا انعام ہویا ہے نا، توجہ فرمایا رب رسول تو بعد جڑا سب تو وڈی رب نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ سانو ساڈا ملک پاکستان دی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو پھر رب دی دیتی ہوئی نعمت شکر ادا کرنے چاہیے نے، گانے نہیں بجانے چاہیے۔ رب دی دیتی ہوئی نعمت ہے بولو شکر ادا کرنا چاہیے، ٹول نہیں کھڑکانے چاہیے، نچنا نہیں چاہیے، کڑیاں منڈیاں دا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اج ویکھو تسی شہراں دے اندر جو حالات ہوئے پے نے حضرات، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
بڑی باری میں دی وضاحت کی تھی، توجہ فرمایا جی. جے اگر کفران نعمت کران گے، جے اگر کفران نعمت کران گے، چاچی ہرن وہ اللہ نے دے دی تا کار مسیدے بہ کے نیندر آ رہی ہے، ذرا جاگ کے ہیں چاچی ہرن اللہ نے دے دی تا کار 2 منزلہ یا 3 منزلہ، شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ کہ اندھے ویچ لا کے سون دے جناب اچھی اچھی گانے چھڑے ہوں ہیں. حضرات توجہ فرمایا رے، ویچ غیر شرعی کام کرن دے نال، ویچ غیر شرعی کام کرن دے نال رب دا شکر ہے، بلکہ رب کی ہوندہ ہے، بولو رب کی ہوندہ ہے ناراض. تے جس وقت آسی رب دا شکر کرانگے 2 نفل پڑھ کے دعا کرانگے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو اچھا مکان عطا فرمایا، تو میں نو میرا وطن عطا فرمایا، میں نو ملک عطا فرمایا، ایک آزاد ریاست عطا فرمائی. تے پھر نبی پاک دا فرمان ہے، فرمایا حضور امام الانبیاء آپ فرمایا جس وقت بندہ رب دا شکر ادا کردا ہے تے رب قادر ہے کہ اپنے اس بندے دیاں نعمتاں دے اندر اضافہ کر دے، ان دیاں نعمتاں دے اندر اضافہ کر دے. اج ایسی آیت دے تحت میں 2 حدیثاں لکھیاں، توجہ فرمایا 3 حدیثاں بلکہ لکھیاں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا جڑا بندہ شکر ادا کرتا ہے انہوں شکر دی توفیق ملی، پھر انہیں کی کیتا شکر ادا کیتا، فرمایا اللہ رب العزت قادر ہے کہ ان دے سامنے ان دے کول نعمتاں دا اضافہ کر دے وے. اور اگے کی فرمایا، فرمایا کہ جنوں جناب والی نعمت ملی لیکن انہوں نے نہ شکری کی تھی، شکر ادا نہ کیتا، فرمایا رب اس چیز تے بھی قادر ہے کہ انہوں دیتی ہوئی جڑی نعمت ہے انہوں چھین لوے یا اس نعمت نو ان دے واسطے عذاب بنا دے وے. یہ میرے نبی دا فرمان ہے. حضرات ذی وقار رب نے یہ نعمت دیتی ہے، ان دی قدر کر لو، انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال ان دی اندر سانو آرام ملے گا تے سکون ملے گا، رب دیاں نعمتاں دے اندر اور اضافہ ہو جائے گا. دوسری حدیث پاک سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا بندہ رب دا شکر کردا ہے، رب فرما رہے ہیں میرا دل کردا ہے میں اپنیاں نعمتاں اور بڑھا لیں. ایک قسم دیاں 3 حدیثاں نے، کنیاں جی 3 احادیث نے شکر دے. اور اگے کی فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت ہے، حضور فرمایا، آپ فرماتے ہیں حضور نے میں نو حکم ارشاد فرمایا، اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضرات جی وقار شکر ادا کریا کرو، یا اللہ میں نو ذکر کرن دی توفیق دیتی، یا اللہ میں نو نماز پڑھن دی اپنی عبادت کرن دی توفیق دیتی، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا وا. جیویں بندہ شکر ادا کرتا جاندہ ہے رب اور نعمتاں اس بندے نو عطا کرتا جاندہ ہے. حضرات ذی وقار یہ پھر جڑا پاکستان ہے یہ ملک ہے، یہ بھی ساڑھے واسطے کی ہے بہت بڑی، بولو بہت بڑی نعمت ہے. توجہ فرمایا جے جدو نعمت دا برا حال کریے تو رب ناراض ہو جاندہ ہے، تو جدو رب ناراض ہوندہ ہے تو پھر قحط سالی آن دا بھی خطرہ ہوندہ ہے، پھر برا حال ہوندہ بھی خطرہ ہوندہ ہے. حضرات اسا پاکستان آزاد کروا لیا، اسلامی ریاست آزاد کروا لئی، لیکن اس پاکستان دے اندر اسلام دا نفاذ کوئی نہیں، اسلامی قانون کوئی نہیں، نہ عدالتاں دے اندر نہ اس جناب اسمبلیاں دے اندر کتے بھی نظر نہیں آ رہا. ہر تھان تے رب رسول نو ناراض کیتا جا رہا ہے. جب رب رسول نو ناراض کیتا جائے گا اور نعمت دی ناشکری کیتی جائے گی پھر رب ناراض ہوئے گا. پھر اسی طرح ساڈا پاکستان دا حال ہوئے گا، کسے معیشت تباہ ہو جائے گی، کتے معیشت برباد ہو جائے گی، کتے ساڑے سیاستدان آکھن گے یہ پاکستان کلیپس کر چکی ہے، کتے آکھن گے ہن پاکستان یہ بلیک لسٹ دے اندر چلا گیا ہے گا، یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے گا. حضرات جدو رب رسول نو ناراض کریں گے پھر یہی حال ہوئے گا. جے رب رسول نو راضی کریں گے، دیتی ہوئی نعمت دا شکر ادا کریں گے، پھر ہر نعمت ان دے اندر سانو
ملے گی. توجہ فرمایا جے, توجہ فرمایا جے. ان کی بنیادوں کے اندر میں عرض کر رہا ہوں, بڑے بڑے علماء کرام دا مشائخ دا بڑا بڑا خون ہے. علامہ فضل خیر آبادی, احمد اللہ شاہ مدراسی. 18 بچے سن. کنے جی, کنے بچے سن جی؟ 18 بچے سن. تے جناب انگریزاں نے ایک ایک کر کے جناب گردن اتار کے پھانسی دے گھاٹ لٹکا دیتا. جس جوان دے, جس بڈھے باپ دے جوان 18 پتر ہون, پھر ان دے سامنے انہوں نے ذبح کیتا جائے یا پھانسیاں تے لٹکایا جائے, دسو اس بڈھے حال دا کی ہوئے گا, بڈھے بابے دا کی حال ہوئے گا. حضرات توجہ فرمایا جے. پورے ہندوستان دے اندر حکومت سی. جدوں انگریزاں نے حکومت کھوئی نا, پورے ہندوستان دے اندر ان دی حکومت سی. اشارہ چلدا سی, لکھاں دی فوج اگے پیچھے ہوندی سی. حضرات 18 پتراں دی قربانی دیتی تے پھر بھی اپنے آپ نو مضبوط رکھیا, دلیر رکھیا اپنے آپ نو دلیر. اور کی آپ نے فرمایا, فرمایا کوئی گل نہیں, اگر میری جان بھی میرے وطن دی خاطر جا رہی ہے چلی جائے, لیکن میں تہاڈی غلامی اختیار نہیں کروں گا. میں تہاڈا غلام نہیں بنا گا, نہ میری اولاد غلام بنے گی. فضل حق خیر آبادی آپ نے جس وقت فتویٰ جاری کیتا, توجہ فرمایا جے, توجہ فرمایا جے. جس وقت آپ نے فتویٰ جاری کیتا تو جناب انگریزاں نے آپ نو گرفتار کر لیا. اے او فضل حق خیر آبادی سی جڑا رئیس خاندان دا سی, امیر خاندان دا سی, ہاتھی تے بیٹھ کے پڑھن واسطے جاندا سی, بہت بڑا عالم دین سی. اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا سی, قرآن دا علم, احادیث دا علم. بہت بڑے آپ مفکر سن اور بہت بڑے آپ فقیہ سن, بڑا اللہ نے علم عطا فرمایا سی. تو جدوں حالات مشکل ہوئے, جدوں جناب انگریزاں دی طرفوں تنگی ہوئی, انگریزاں نے پریشان کرن دی کوشش کی تھی, آپ نے فتویٰ جاری کر دیتا, یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. کافراں دے خلاف جہاد فرض ہے. یہ او وقت سی جس وقت ہر مولوی اندر وڑ کے بیٹھ گیا سی, جس وقت ہر پیر اندر لک کے بیٹھ گیا سی, ہر گدی نشین اپنے حجرے مقیم ہو گیا سی, باہر نکلدا ڈر نال کوئی نہیں سی. جویں اج بیچارے مولوی اندر چ وڑ کے بیٹھ گئے. حضرات توجہ فرمایا جے, یہ اوہی وقت سی بڑے بڑے مولوی پیر اپنے اپنے اندراں دے اندر بیٹھ گئے. جناب کافر دا ڈر سی, انگریز دا ڈر سی. انگریز نے آکھیا جن نے کوئی گل کیتی, جن نے جہاد دا درس دیتا یا جن نے جہاد دا فتویٰ دیتا, انہوں سیدھی پھانسی دیتی جائے گی. حضرات اس مشکل وقت دے اندر جدوں وڈے وڈے پیر اندراں دے اندر وڑ کے بہ گئے, وڈے وڈے مولوی اندراں دے اندر وڑ کے بیٹھ گئے, اس وقت میدان دے اندر مرد مجاہد فضل حق خیر آبادی آئے اور آپ نے فتویٰ لکھیا اور لکھ کے آکھیا میں فضل حق خیر آبادی فتویٰ دے رہا ماں, انہاں بدبختاں انگریزاں دے خلاف جہاد فرض ہے. انہاں بدبختاں دے خلاف کی ہے جہاد کی ہے فرض ہے. انگریزاں نے کی کیتا, فوجاں چھڑ دیتیاں. ایک کیڑا مولوی ہے جن نے جہاد کے خلاف فتویٰ دے دیتا. اگر یہ لوگوں نے فتویٰ پڑھ لیا, یہ تو مسلمان بڑے نے, یہ تو باہر نکل آن گے, یہ تو تھوڑے بھی ہوئے تو سانو شکست دے چھڑن گے. انہوں پتہ ہے, بدر دا پتہ ہے, انگریزاں نو بڑا جناب پتہ ہے, جنگ بدر دا بڑا پتہ ہے کہ بدر دے اندر کیویں اللہ نے فتح عطا فرمائی. حضرات انہوں نے آکھیا جے تو اگر فتویٰ نکل آیا یہ تو مسلمان کٹھے ہو جان گے, ساڑھے خلاف نکلن گے, لہذا اس بابے نو پکڑیا جائے, فضل حق خیر آبادی نو پکڑیا جائے. توجہ فرمایا جائے. آپ 2 سال تک فتویٰ جاری کر دیتا, 2 سال تک چھپے رہے کہ اپنی حفاظت کرتے رہے. اور حفاظت کرنا ضروری ہے, اپنی جان دی حفاظت کرنا ضروری ہے. تو جس وقت 2 سال بعد گرفتار ہوئے نا انگریزاں نے, تو جناب جیل دی اندر تاڑ دیتا اور جسم کمزور پڑ گیا, لاغر ہو گیا. ایتھوں تک کہ جتھے آپ دی جیل سی کالا پانی سی, اتھے کھارا پانی سی اور ایسا گندا پانی سی کہ آپ فرماندے کہ اتھے 10 منٹ بھی کوئی ہڈی رکھ دیتی جائے نا تو جناب اس ہڈی تو ماس الگ ہو جائے. اتنا خطرناک پانی سی.
آپ دیاں جسماں دے اندر آپ دے جسم دے اندر گہرے زخم بن گئے. علماء فرماندے نے ایک رات ایسی آئی کہ آپ دے زخماں دے وچ انگریزاں نے نمک تے مرچاں بھر دیتیاں. جدو درد ہوئی نا تے جس وقت درد ہوئی انگریزاں نے آکھیا فضل حق اپنا فتویٰ واپس لے اسا تینوں رہا کر دیاں گے. آپ نے فرمایا نہیں فتویٰ میں ہی لکھیا ہے, میں اپنی گل تے قائم ہاں. رات گزری ہے. حضرات توجہ فرمایا نے اسی حالت دی اندر سر سجدے دی اندر رکھیا ہے. نبیاں دے تاجدار دی زیارت ہو گئی ہے. جس وقت حضور دی زیارت ہوئی فضل حق خیر آبادی عرض کی تھی سونیا اگر ایتھے ہی زیارت کروانی سی تے مینوں پہلے ہی پتا ہوندا میں 2 سال غائب نہ ہوندا, 2 سال غوشہ نشین نہ ہوندا, میں پہلے ہی ایتھے آ جاندا اگر ایتھے ہی سونیا تیری زیارت ہونی سی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات ذی وقار میرے محبوب دی زیارت ہوئی. فرمایا فضل حق کی گل ہے پریشان ہے؟ اٹھ کے بیٹھ گئے. عرض کی تھی نہیں سونیا اے ایک جان لے کروں کیا تیرے نام پہ جان فدا. یہ ایک جان نہیں بلکہ 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عرض کی تھی سونیا اے ایک جان لے 2 نہیں 2000 جانا بھی ہون, لکھا جانا بھی ہون, میں تیرے دین تے قربان کر دیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دن چڑھیا. دوسرے پاسے پتر نے عدالت دی اندر جناب ابے دی رہائی دا مطالبہ کر دیتا. حضرات توجہ فرمایا جے دوسرا دن چڑھیا. ادھروں جناب انہوں نے فضل حق خیر آبادی آپ نو باہر لے آندا. آپ دے جسم تو لباس بھی اتار لیا گیا, ٹاٹ دا لباس پہنا دیتا. کہندا جی ٹاٹ دا لباس. مسئلہ سمجھنا ہے. فتویٰ کی سی کہ کافران دے خلاف کی جہاد, کافران دے خلاف جہاد. ٹاٹ دا لباس پہنا دیتا, ٹویا وڈا سارا کٹ دیتا. آپ فرماندے نے کہ انی سخت غذا دیتی جاندی سی, انی سخت. بابا جی آپ فرماندے نے, آپ بیان کردے نے کہ سپ دے زہر نالوں بھی زیادہ کڑوی. اور جناب اینا گندا تے اینا کھارا پانی. فرمایا کہ میں پیندا نہیں سی کھاندا نہیں سی, اینا جسم کمزور ہو گیا. آخری دن سی جس وقت انہوں نے گرم گرم دال میرے جسم تے لہا کے سٹی. اور کیا اے فضل حق خیر آبادی اسا تینوں رہائی دے دیاں گے, تو اپنا فتویٰ واپس لے لا. آپ نے فرمایا بولو, آپ نے فرمایا میں فتویٰ واپس نہیں لینا. پھر انہوں نے چال چلی. انہوں نے آکھیا چل پھر انج کر لا, تیرا ہی فتویٰ تو ہی لکھیا, بس اینا کہہ دے کہ جیڑے فتوے تے دستخط ہوئے نے سائن ہوئے نے اے میں فضل حق نہیں کوئی اور فضل حق کے ہونے سائن کی. بس اینا کہہ دے اور آ کے عدالت دے اندر کہہ دے اسا تینوں رہا کر دیا. ایمان نو انگریزاں نے اس طرح پرکھیا. خدا دیو بندیو آج آزاد ریاست دے اندر تو تے میں رہ رہے ہاں. آج جناب تھوڑا جا مشکل وقت آندا ہے, اساں اپنے ایمان بدل لینے ہاں. اساں جناب والی کی آکھیا کسے نے ذرا تم دام بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں. حضرات اتھے تا جناب پیسے وکھائے جان ایمان بدل جاندے نے, ایتے مال دکھایا جائے عدالتاں کھل جاندیاں نے, ایتے مال دکھایا جائے سارا کچھ ہو جاندہ ہے گیا. فضل حق خیر آبادی تیری جرت اور بہادری نو اور تیرے استقامت نو اور تیرے صبر نو لکھاں سلام. آخری وقت تک بھی ہڈیاں دی اندروں ناس جدا ہو گیا اور جناب ٹاٹ دا لباس پہنا دیتا گیا. آخری وقت یہ گل کی دی گئی اینا کہہ دے سین کرن والا فضل حق میں نہیں کوئی ہو رہے. آپ نے فرمایا اکھاں وچ اکھاں پا کے اوئے بدبختو میں ہی فضل حق ہاں اور میں ہی سائن کیتے نے, جو جو کرنا ہے کر لیں. اللہ اکبر. ایتھے لکھیا شاعر نے قلم اٹھایا, ایتھے لکھیا فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو,
ایک فتوا حالے تک یاد ہے کافراں نوں کہ اس طرح مرد مجاہد حضور دا غلام ڈٹ گیا، انیاں سخت سزاواں دے باوجود بھی پیچھا نہ ہٹیا۔ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یار زمانے کو، ایک فتویٰ ہی کافی تھا افرنگ کے لرزانے کو، اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو سارے، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ، بولو سارے، پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک آواز ہو کے سارا پڑھنا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ عدالت وچوں پتر نے جڑا کیس کیتا سی، جج نے دستخط کر دیتے، جا اپنے باپ نو کافراں دے چنگل وچوں آزاد کر کے لایا۔ پتر نے فتویٰ پڑھیا، تر پیا، رستے دے اندر جا رہا ہے، سامنیوں ایک جنازہ آ رہا ہے، سامنیوں ایک جنازہ آ رہا ہے۔ پتر دے دل وچ خیال آیا کسے مسلمان دا جنازہ ہے جن دے نال کلمہ شہادت پڑھیا جا رہا ہے، جن دے نال رب رسول دا ذکر ہو رہا ہے، تے لہٰذا باپ دی رہائی دی چٹھی تا مل گئی ہے، پہلے جنازہ پڑھ لئیے۔ مسلمان دا مسلمان تے حق کے، بیمار ہو جائے تیمارداری واسطے جاؤ، اور اگر فوت ہو جائے ان دے جنازے تے جاؤ۔ مسلمان دے مسلمان تے 5 حق نے۔ حضرات دل چے خیال آیا چلو کسے مسلمان دا جنازہ ہے، باپ دی رہائی دی چٹھی مل گئی ہے، جنازہ پڑھ لینا وہاں جا کے باپ نو قید وچوں رہا کروا کے چھڑا کے واپس لے آواں گا۔ جس وقت جنازہ پڑھیا گیا، چارپائی رکھ دیتی گئی، جنازہ پڑھیا گیا، تے جناب لوگاں نے آکھیا لائنہ بنا لو، وقت دا عالم، وقت دا امام فضل حق خیر آبادی دے چہرے تو کفن ہٹا دیتا جائے، اور جتنے بھی مسلمان نے ہک ہک کر کے زیارت کرن۔ حضرات جی وقار جدو انہی گل ہوئی نا، جدو آواز پتر دے کنہ دی اندر پئی، جڑا باپ دی رہائی دی چٹھی لے کے اپنے باپ نو رہا کروان واسطے جا رہا سی، اس باپ نے اپنے نبی دی عزت دی خاطر، اپنے ملک دی عزت دی خاطر، اپنے سونے نبی دی فرمان دی عزت دی خاطر، قرآن دی خاطر حضرات جاندہ نظرانہ پیش کر دیتا ہے گا۔ جس وقت فضل حق خیر آبادی دی آواز کنہ دی اندر پئی، وقت دا امام دنیا تو چلا گیا ہے، باپ دا ایک لوتا بیٹا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، کش کھا کے زمین تے ڈگ پیا۔ جس وقت زمین تے ڈگا لوگاں نے پکڑیا، لوگاں نے آکھیا او بیلیا تیرے نال کی ہویا ہے گا، تینوں کی بنیا ہے گا؟ ہوش آئی تے کہن لگا اوے بدبختو تانوں پتہ نہیں، جڑا 4 بھائی تے جناب آرام پیا کر رہا ہے، اے میرا باپ فضل حق خیر آبادی ہے۔ فضل حق کا نعرہ حق ہے، اب
اب تک یاد زمانے کو ایک فتویٰ ہی کافی تھا افرنگ کے لرزانے کو اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا سارے بولو پاکستان کا مطلب کیا اے 14 اگست نچن واسطے نہیں اے 14 اگست گانے باجے بجان واسطے نہیں ہے گی اے ڈی جے بجان واسطے نہیں ہے گی اے 14 اگست نچن ٹپن واسطے نہیں بلکہ اے 14 اگست رب دا شکر ادا کرن واسطے یا کہ رب نے سانو ایک عظیم نعمت دے نال سرفراز کیتا وہ عظیم نعمت کی ہے وہ پاکستان دی خوبصورت سرزمین ہے کہ سانو پاکستان آزاد ملیا پاکستان کا مطلب کیا آخری باری پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا بٹ کے رہے گا ہندوستان ہر بڑھے دے زبان تے اے نعرہ جاری سی ہر جوان ہر بزرگ ہر بچے دے جس وقت پاکستان مرد وجود دے اندر آیا نا گلی جو نعرہ نکلیا خدا دی بندے ہو اسی دے تھے آرام نال مسجد دے اندر بہ کے بھی نعرہ لان تو شرما رہے ہیں جھجک رہے ہیں جس وقت پاکستان بنن دے قریب سی ہر گلی وچوں آواز آندی سی بٹ کے رہے گا ہندوستان بٹ کے رہے گا پاکستان ہر بچہ گھروں نکلدا سی ان دی زبان تے اے ہی نعرہ سی بن کے رہے گا پاکستان ہر جوان دے ہر بزرگ دی زبان تے اے نعرہ جاری سی پھر رب نے اپنا فضل کیتا پاکستان جیسا خوبصورت سانو ملک اللہ نے عطا فرمایا اساں ڈر کے پہ بولنے نا گج کے بولو بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا